انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا والعصر، رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم۔ اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا۔ تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، کامیاب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے۔ جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں، جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے۔ آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب۔ اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ تو عقائد مضبوط ہوں، اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفض کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو۔
اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں. وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ. تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، 2 صفتیں اور بھی پیدا کریں. یہ 2 باتیں ان کی اپنی ذات تک تھی، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 2 باتیں ان کے اپنے لیے. اب وہ سوسائٹی کو کیا دیں؟ 2 کام معاشرے کے لیے بھی کریں. وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے، خیر کی بات کی نصیحت کریں، وائرل باتیں نہ کریں. کہ آج کل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے. وائرل باتیں نہیں کریں. وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ کہیں، لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں، کلمہ حق ان کی زبان پر آئے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہی عن المنکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں. اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں، اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا ہے، آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے. حق بات کی نصیحت کریں. اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا، ان پر تکلیف بھی آتی ہے. تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں. تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھئی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے. سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی. اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی. اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، تھکی باتیں نہیں کرنی. اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں.